بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج مبارک ہے۔ تمام علماء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ حج کیا، اور یہ 10 ہجری میں آپ علیہ السلام نے حج فرمایا، جو آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال تھا۔ اور چونکہ اس سفر میں ایسے واقعات پیش آئے جس وجہ سے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا اعلان فرمایا تو سارے ہی صحابہ کے اندر یہ شوق تھا کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ حج فرمائیں۔ تو ہزاروں کی مقدار میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرما لیا آپ کے ساتھ ہم رکابی کا اور مائیت کا، کہ ہمارا جو حج کا سفر ہے وہ ہمیں یہ فخر حاصل ہو کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ حج فرمایا۔ اور پھر آپ نے جب یہ سفر شروع کیا تو رستے میں بھی لوگ شامل ہوتے گئے، صحابہ رضی اللہ عنہ شامل ہوتے گئے، اور مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں اور عرفات تک پہنچنے میں تقریباً 1,24,000 کے قریب صحابہ جو ہے یہ شامل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا کی، اور یہ ہفتے کا دن تھا، اور 25 ذی-القعدہ اکثر مفسرین کے ہاں یہ تاریخ لکھی گئی ہے کہ وہ 25 تاریخ تھی، 25 ذی-القعدہ تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا، اور پھر وہاں پہ آپ نے تمام ازواج مطہرات سے آپ رات کو ملے۔ اور یہ بھی اس وجہ سے سنت قرار دی جاتی ہے کہ احرام سے پہلے اگر آپ کے ساتھ سفر میں آپ کی اہلیہ ہے، بیوی ہے، تو صحبت کی کر لی جائے تاکہ سفر جو ہے وہ عفت کے ساتھ جاری رہے، اور یہ اس کو مستحب کہا گیا ہے۔ پھر دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا، اور احرام کی چادریں زیب تن فرمائیں، اور ذوالحلیفہ کی مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد آپ نے قران کا احرام باندھا۔ قران کا احرام یہ ہوتا ہے کہ آپ احرام باندھ لیتے ہیں، اور اس وقت تک آپ احرام نہیں اتارتے، اور احرام کی پابندیاں آپ پر رہتی ہیں جب تک آپ حج کا یعنی وہ سارے ارکان ادا نہ کر لیں، سارے مناسک ادا نہ کر لیں۔ عام طور پہ حج تمتع کیا جاتا ہے۔ جو حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ احرام عمرے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ کا وہ عمرہ پورا ہو جاتا ہے آپ احرام اتار دیتے ہیں، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر حج کے جب ایام شروع ہوتے ہیں پھر دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا آغاز فرمایا، اور جو ہے وہ آپ وادی جو تھی عقیق تھی، یہ مبارک وادی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور انہوں نے آپ سے فرمایا کہ آپ اس میں نماز پڑھیں اور حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھیں۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لا کر اونٹنی پر سوار ہو گئے اور زور سے لبیک پڑھا، اور آپ کی آواز دور تک گئی۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیضاء پہاڑی پر چڑھے، بیضاء تو جو ذوالحلیفہ کے قریب ہے، اور وہاں پہ چونکہ آپ پہاڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھی، وہ آواز صحابہ رضی اللہ عنہ تک گئی۔ اس وجہ سے صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ آپ نے یہاں سے احرام کی نیت فرمائی، اور اس لیے آپ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب بھی اونچی جگہ پہ چڑھا جائے تو لبیک زور سے پڑھنا یہ مستحب بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر لبیک پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر درخواست کی کہ آپ صحابہ کو بھی حکم فرمائیں کہ زور سے لبیک پڑھیں۔ پھر آپ وادی روحا پر پہنچے، وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی، اور آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی۔ اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کے ساتھ تھا، باندھا ہوا تھا، یعنی آپ دونوں حضرات کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سامان تھا ایک اونٹنی پہ بندھا ہوا تھا،
جس کی وجہ سے وہ اونٹنی گم ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تبسم فرمایا کہ دیکھو یہ محرم ہے، یعنی احرام کی حالت میں اپنے غلام کو مار رہے ہیں، یعنی آپ نے ناپسند فرمایا اس کو۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ کا جو سامان ہے گم ہو گیا تو جلدی سے کھانا تیار کر کے لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ آؤ اور کھانا کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے پاک رزق بھیجا ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد اور ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامان کی اونٹنی لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ اس کو قبول فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ ہمارا سامان مل گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب وادی اسفان میں جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے تشریف فرما تھے تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمیں حج کے سارے مناسک کو بتا دیں تاکہ اب اور یوں سمجھیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، تاکہ ہم ایک ایک چیز جو ہے نا وہ سمجھ جائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابوں کو بتایا کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر آپ نے کیا کرنا ہے۔ جب صرف مقام پہ پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آنے لگا، وہ بہت پریشان ہوئی، رونے لگیں، میرا تو سفر ہی بیکار ہو گیا، حج کا وقت قریب آ اگر میں ناپاک ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ یہ تو ساری عورتوں کو پیش آتا ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ پھر ان کو بتایا کہ وہ اب کیا کریں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیں۔ جب مکہ مکرمہ میں وادی ازرق پر پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے اس وقت وہ گویا منظر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر یعنی ایسے کانوں میں انگلیاں دے کر زور زور سے لبیک پڑھ رہے ہیں۔ جب وادی طوا پہنچے جو کہ مکہ مکرمہ کے بالکل بہت قریب ہے تو آپ نے وہاں شب قیام فرمایا اور صبح کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا اور چاش کے وقت 4 ذی الحج یعنی اتوار کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اور ذکات کی یہ جو ذکات کا مہینہ تھا یہ 29 دن کا تھا، اس لیے 9ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر سب سے پہلے آپ مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور حجر اسود کا بوسہ دیا اور طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ مقام ابراہیم جو ہے اس جگہ پہ آپ نے 2 نفل ادا کیے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ یہ جو ہے اخلاص یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی۔ اور اس کے بعد آپ نے 7 چکر فرمائے، یہ جو اس کے صفا مروہ کے 7 چکر پورے کیے اور اس میں صفا پہاڑی پہ اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کی اور اس کی تحمید کی، تکبیر کی۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جب مروہ پہ آپ کے وہ 7 چکر پورے ہوئے تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی کہ جنہوں نے عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے وہ کھول دیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے اور 4 دن قیام فرمایا۔ 8 ذی الحج کو جمعرات کے دن چاش کے وقت منا تشریف لے گئے اور سب صحابہ کرام بھی حج کا احرام باندھ کر آپ کے ساتھ تھے۔ 5 نمازیں آپ نے منا میں پڑھی۔ اسی شب میں سورہ والمرسلات نازل ہوئی اور جمعے کی صبح کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفات میں تشریف لے گئے اور نمرہ میں جو خیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا نے پہلے سے لگا دیا تھا وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا۔ یہ آج وہی جگہ ہے جہاں پہ مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے وہاں پہ زوال کے بعد اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے جس کا نام قصوہ تھا، سوار ہو کر آپ بطن اورنتا میں جو وہیں قریب تھے تشریف لائے اور طویل خطبہ پڑھا اور ایسے الفاظ بھی تھے کہ شاید تم اس سال کے بعد مجھے نہ دیکھو اور اس سال کے بعد کبھی میرا اور تمہارا اجتماع یہاں پہ نہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تکبیر کا حکم فرمایا اور زور اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت اکٹھی پڑھی اور نماز سے فراغت کے بعد آپ میدان عرفات میں تشریف لائے اور مغرب تک آپ اونٹنی پر وہاں پہ تشریف آپ نے رکھا اور مغرب تک امت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ اکثر علماء سناتے رہتے ہیں۔ بہت لمبی دعا کی اور اونٹنی جیسے ایک غیر آرام قسم کا جو سواری ہے
امت کے لیے یعنی آپ مسلسل یہ دعا مانگتے رہے۔ اور پھر حضرت فضل نے آپ کو دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور اسی دوران ایک صحابی اونٹ پر سے گر کر وہ فوت ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو احرام کے کپڑوں میں دفن کر دیا جائے کہ یہ قیامت تک لبیک پڑھتے ہوئے جو ہے یہ اٹھیں گے، قیامت کے دن بھی یہ لبیک کی حالت میں اٹھیں گے۔ اور اسی لیے آج بھی جو وہاں پہ فوت ہو جاتے ہیں دوران حج، ان کو اسی احرام میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک جماعت نجد سے براہ راست پہنچی وہاں پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر دریافت فرمایا کہ حج کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا کہ اعلان کر دو کہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ جو شخص 10 ذی الحج کی صبح تک بھی یہاں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہے، بہت ہی آہوزاری کے ساتھ آپ نے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ظالم کے سوا سب کے ساتھ مغفرت کا وعدہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کرتے رہے اور فرمایا کہ ظالموں کو بھی اے اللہ معاف فرما دے، اور ان کو مظلوموں کو تو اپنی طرف سے عطا کر دے اور ظالموں کو بھی فرما دے۔ اس موقع پہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور جس وجہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ کی اونٹنی جو ہے وہی کی وجہ سے بیٹھ گئی۔ وہی کا ظاہر ہے بہت زیادہ ہوتا تھا، ایک وزن ہوتا تھا۔ تو غروب کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہوئے رفات سے، اور اونٹنی بہت تیزی سے جا رہی تھی، اور جب وہ ذرا سی آپ باغ اس کی ڈھیلی کرتے ہو اور زیادہ جو ہے وہ تیز جو ہے دوڑنا شروع کر دیتی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ پیچھے اونٹنی پر سوار تھے۔ راستے میں ایک جگہ مزدلفہ میں آپ علیہ السلام کو حاجت ہوئی، آپ اترے اور حاجت وغیرہ کر کے پھر آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وہاں سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے اور وہاں پہ رکتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا فرما رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وضو فرمایا، اور آپ نے حضرت اسامہ نے حضور علیہ السلام کو نماز کی یاد دہانی کرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مزدلفہ پہ جا کے مغرب اور عشاء جو ہے وہ نمازیں اکٹھی پڑھیں، اس کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو گئے، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہم آپ کی دعا جو ظالموں کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے کہ ظالموں کو معاف کر کے مظلوموں کو اپنی جگہ سے آپ اپنی طرف سے دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دعا قبول فرمائی۔ اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ آپ کے چہرہ اقدس سے ظاہر ہوگی۔ تو رات ہی میں آپ مزدلفہ سے منا کو آپ نے عورتوں کو روانہ فرما دیا، بچوں کو روانہ فرما دیا، اور خود تمام رفقا کے ساتھ صبح صادق تک مزدلفہ میں آپ نے قیام کیا، اور طلوع آفتاب سے پہلے منا میں روانہ ہو گئے۔ اور اس وقت تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیدل چلنے والوں میں تھے، اور حضرت فضل بن عباس آپ علیہ السلام کے ساتھ پیچھے اونٹنی پر سوار تھے۔ راستہ میں ایک نوجوان لڑکی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کے حج بدل کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت فضیل چونکہ نوعمر تھے، ان کی نگاہ اس عورت پر پڑی، آپ نے اپنا دستے مبارک سے حضرت فضیل کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا اور فرمایا کہ نامحرم کو نہ دیکھیں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ آج کا دن ایسا ہے جو شخص اس میں اپنی آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ راستہ میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کنکریاں چنی۔ لوگ مسائل بھی دریافت کرتے جاتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ جواب بھی دیتے جاتے تھے۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میری والدہ اتنی بوڑھی ہیں کہ اگر سواری پر ان کو باندھ کر بٹھایا جائے تو ان کی موت کا اندیشہ ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ کے ذمے کسی کا قرض ہو تو کیا تم ادا نہیں کرو گے؟ یا رسول اللہ وہ تو کروں گا۔ تو آپ نے اسی طرح فرمایا کہ تم ایسی حج کو بھی سمجھو، یعنی حج بھی تم کر سکتے ہو۔ وادی محصر پر پہنچ کر یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابرہا کے ہاتھیوں کو ہلاک کیا گیا تھا جب اس نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ تو منا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جمرہ عقبہ پر پہنچے اور 7 کنکریاں اس کو شیطان کو ماری، اور لبیک کا پڑھنا جو احرام کے بعد سے جاری تھا اس کو روک دیا گیا۔
اور اس کے بعد مینا میں قیام گاہ پر تشریف لائے اور طویل وعظ فرمایا، جس میں بہت سے اہم آپ نے اعلانات کیے، احکامات کے بارے میں بتایا، اور اس قسم کے مضامین بھی ارشاد فرمائے جیسا کہ الوداع کے وقت کیا جاتے ہیں۔ پھر قربانی کی جگہ پہ تشریف لائے اور اپنی عمر کے سالوں کے مطابق 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے قربان کیے، اور جس اونٹ کی باری آتی تھی خود اپنی گردن آپ علیہ السلام کے سامنے وہ پیش کرتا تھا، اور یعنی گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو اپنے نبی کے لیے پیش کر رہا تھا کہ میں اپنے نبی کے ہاتھوں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ ایک جانور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قربان ہونے کو اپنا فخر سمجھتا تھا۔ یعنی یہ امت کے لیے ہے کہ آج امت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کے دین کے لیے کتنی قربانی کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کل 100 اونٹ ذبح کیے، 63 آپ نے ذبح فرمائے، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے باقی اونٹ جو ہے ذبح کیے، اور فرمایا، اعلان کیا کہ جو جس کا چاہے دل چاہے وہ ان میں سے اپنے لیے گوشت کاٹ سکتا ہے۔ آپ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی لے کر سب کو ایک برتن میں پکایا، اور ان کا شوربہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اس لیے تاکہ ہر اونٹ کو یہ سعادت ہو سکے کہ اس کا گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، تناول فرمایا۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے ذبح کی، اور قربانی سے فراغت کے بعد حضرت معمر یا حضرت خراش کو بلایا اور ان سے حجامت بنوائی، سر منڈایا یا لبے بنوائی، ناخن ترشوائے، اور یہ بال اور ناخن جان ساروں میں تقسیم کر دیے۔ اور جو بال مبارک منہ مبارک اس وقت دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ انہی میں سے بقایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو تقسیم فرمائے، اور آپ نے احرام کی چادریں اتاری، کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی، اور اس دوران صحابہ رضی اللہ عنہ آتے رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ سوال کرتے رہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا فرمایا۔ مختلف مسائل تھے، کسی نے اپنی ترتیب اور میں تقدم اور تاخر کے حوالے سے سوال کیا، آپ ہر ایک کا سوال کا جواب دیتے جاتے۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہ کی بات یہ ہے کہ مسلمان کی آبرو ریزی کی جائے۔ ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھی، روایات میں اختلاف ہے کہ وہاں پڑھی یا واپس آ کر، اور اس کے بعد آپ طواف سے فراغت پر زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے، اور فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تم پر غلبہ کرنے لگیں گے تو خود کھینچ کر پیتا۔ وہاں پہ آپ نے خوب پانی پیا اور کھڑے ہو کر پیا، اور پھر صفا مروہ کی دوبارہ صحیح کی یا نہیں کی اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو بہرحال یہاں سے آپ واپس تشریف لے گئے مینا میں، اور 3 دن وہاں قیام کیا، اور روزانہ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور بعض روایت میں آپ روزانہ مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے تھے۔ یہاں پہ سورۃ نصر نازل ہوئی، اور اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں میری جو ہے نا دنیا سے جانے کا ذکر کیا گیا، میں ان قریب جانے والا ہوں۔ 13 ذی الحج کو جو ہے یہ آپ نے پھر زوال کے بعد آخری رمی سے فارغ ہوئے اور مینا سے روانہ ہوئے، اور مکہ مکرمہ کے باہر خیف جہاں مسجد خیف ہے وہاں پہ خیمہ لگایا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کفار مکہ نے ابتدائی دنوں میں آپ کے خلاف معاہدہ کیا تھا کہ آپ کا بائیکاٹ کیا جائے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جگہ پہ، یعنی یہ ایک خاص حیثیت سے 2 جہاں کا سردار ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہیں پہ لے آئے، اور ان لوگوں کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، عشاء کے بعد آرام کیا، اور طواف وداع کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اسی رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بھائی کے ساتھ آپ نے عمرے کے لیے وہاں پہ مسجد عائشہ بھیجا، جو آج کل مسجد عائشہ جہاں سے عمرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے یہ حج مبارک۔ طواف وداع سے فراغت کے بعد آپ صبح کی نماز مکہ مکرمہ میں آپ نے پڑھی، اور سورۃ والطور نازل ہوئی، اور 14 ذی الحجہ کی صبح کو مدینہ طیبہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی کا سفر جاری ہوا، اور 18 ذی الحجہ کو آپ غدیر پہ
آپ نے خطبہ دیا، بڑا معروف خطبہ ہے، جہاں پہ آپ نے ایک بڑی مشہور حدیث فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ نے اس موقع پہ ان کے فضائل بھی بیان کیے۔ حضرت علی کا اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں 2 جماعتیں ہلاک ہو جائیں گی، ایک وہ جو محبت کے دعوے میں بہت زیادہ افراد کریں گی، اور دوسرے وہ جو عداوت میں افراد کریں گے۔ اور وہاں پہ واپسی پہ آپ نے ذوالحلیفہ میں قیام کیا، اور صبح کے وقت آپ مدینہ منورہ میں یہ الفاظ کہتے ہوئے داخل ہو رہے تھے، آئبونا تائبونا عابدونا الی ربنا حامدون۔ بعض دفعہ یہ بھی آتا ہے آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، کہ ہم لوٹنے والے ہیں ایسی طرح کہ توبہ کرنے والے ہیں، گناہوں سے معافی مانگنے والے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سفر تھا حج کے حوالے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعمال کیے، اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اسی طرح ہم بھی حج فرمائیں، ہم بھی سارے معمولات اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول کریں گے، اور یہ حج جو ہے یہ ہمارے گناہوں سے معافی کا جو ہے نا وہ ذریعہ بن جائے گا، اور ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔